اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان سورہ بنی اسرائیل نمبر 17 آیت نمبر 40 سے 72. کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹے چن کر دیے اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی؟ بے شک تم بڑی سخت بات کہتے ہو. اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ یاد دہانی انسمرن حاصل کریں، لیکن ان کی بیزاری بڑھتی ہی جاتی ہے. کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے کی طرف ضرور راستہ نکالتے. اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو یہ لوگ کہتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو اس میں ہے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، مگر تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. بلا شبہ وہ حلم ادارتا والا بخشنے والا ہے. اور جب قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ عائل کر دیتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، اور ہم ان کے دلوں پر پردہ رکھ دیتے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں گرانی بوجھ پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت کے ساتھ پیٹھ پھیر لیتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ جب وہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو وہ کس لیے سنتے ہیں، اور جبکہ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں. یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایک سحر زدہ جادوگرست آدمی کے پیچھے چل رہے ہو. دیکھو تمہارے اوپر وہ کیسی کیسی مثالیں چشمہ کر رہے ہیں. یہ لوگ کھوئے گئے، وہ راستہ نہیں پا سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈی اور ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے؟ کہو کہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا اور کوئی چیز جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ مشکل ہو. پھر وہ کہیں گے کہ وہ کون ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تم کہو کہ وہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے. پھر وہ تمہارے آگے اپنا سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ کہو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب آ پہنچا ہو جس دن خدا تمہیں پکارے گا. تم اس کی حمد پرشنسا کرتے ہوئے اس کی پکار پر چلتے جاؤ گے اور تم یہ خیال کرو گے کہ تم بہت تھوڑی مدت رہے. اور میرے بندوں سے کہو کہ وہی بات کہے جو بہتر ہو. شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بے شک انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے. اور ہم نے تمہیں ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. اور تمہارا رب خوب جانتا ہے انہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے. اور ہم نے کچھ نبیوں کو کچھ پر فضیلت شریشٹتا دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور دی. کہو کہ انہیں پکارو جنہیں تم نے خدا کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے. وہ نہ تم سے کسی مصیبت کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس سے بدل سکتے ہیں. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا قرب سمیپتا ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہو جائے. اور وہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. واقعی تمہارے رب کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس چیز نے کہ اگلوں نے جھٹلا دیا. اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی انہیں سمجھانے کے لیے، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا. اور نشانیاں ہم صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں. اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارے رب نے لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور وہ رویا الوکک درشے جو ہم نے تمہیں دکھایا وہ صرف لوگوں کی جانچ کے لیے تھا. اور اس درخت کو بھی جس کی قرآن میں مذمت نندا کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں لیکن ان کی بڑی ہوئی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس شیطان نے نہیں کیا. اس نے کہا کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے؟ اس نے کہا ذرا دیکھ
یہ شخص جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی تمام اولاد کو کھا جاؤں گا۔ خدا نے کہا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا ساتھی بنے تو جہنم تم سب کا پورا پورا بدلہ ہے، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے تو اپنی آواز سے اس کا قدم اکھاڑ دے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے پیدل سینا چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں ان کا ساجی بن جا، اور ان سے وعدہ کر، اور شیطان کا وعدہ ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور تیرا رب کار سازی کاریہ سدھی کے لیے کافی ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ اور جب سمندر میں تم پر کوئی آفت آتی ہے تو تم ان معبودوں پوجیوں کو بھول جاتے ہو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم دوبارہ پھر جاتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کیا تم اس سے بیڈر ہو گئے کہ خدا تمہیں خشکی کی طرف لا کر زمین میں دسا دے، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ۔ یا تم اس سے بیڈر ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے اور تمہیں انکار کے سبب سے غرق کر دے؟ پھر تم اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔ اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا، اور انہیں پاکیزہ پوتر چیزوں کا رزق دیا، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت شیشٹتا دی۔ جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے رہنما کے ساتھ بلائیں گے، پس جس کا اعمال نامہ کرم پتر اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، اور ان کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہ کی جائے گی۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، اور بہت دور پڑا ہوگا راستے سے۔ صدق اللہ العظیم۔